بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دوا بازار کے اندر آنے والی ہے. یہ تحقیق شارٹیج یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے. چوہوں کے اندر سرطان کے جراثیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا. انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق یہ جو علاج تھا 100% سکسیسفل. سارے جراثیم مر گئے جو انجیکٹ کیے جیسے مائس کے اندر. آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا. تو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہے تو دوسری طرف آپ خاتم الانبیاء ہیں. کسی کو آپ نے علاج بتائیں. آج کل طرح طرح کے ٹوتھ پیسٹ نکلتے ہیں اور ایڈورٹائز والے کتنا پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ اکبر. کتنا پیارا علاج ہے کہ منہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ منہ کی گندگی اور منہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے تو سلسلے میں یہ حدیث سے بات ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. رواه البخاري في كتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کی کتاب الجمعہ کے اندر ہے. کتنی ساری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے. یہ میرا حکم ہو جاتا. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم 5 نمازوں کے وقت میں سے 1-2 نماز کے وقت تو مسواک کر ہی لے. آپ نے تو فرمایا تھا ماں کل صلاۃ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا. اور بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو ہے منہ کے اندر جو جراثیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طریقے سے منہ صاف رہے دانت اچھے رہے. ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو بتایا اور منہ کی صفائی کے لیے بتایا. سر کے علاج کے لیے آپ نے دیکھا کیا کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اب ہم ذرا یہاں سے ایک ٹرن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں. پہلے اس حدیث پاک کو آپ کو سامنے پیش کروں سے بات کروں. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فقداه ولا تداووا بحرام. رواه ابو داود في كتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد کی حدیث پاک کو کتاب کی بلائے راوی حضرت ابو درداء. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا بنا دی ہے. تو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری ادویہ میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے؟ جیسے ڈائبٹک پیشنٹ کو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے دیا جاتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والز ہیں تمام جس کو بتا رہی تمام والز تو دل کے تمام دل کے بال خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے تمام کو چینج کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ولا تداووا بحرام. حرام چیز سے دوا مت کرو. دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفائی نہیں ہے. اچھا تو یہ جو ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے یا بال کو سور کے دل کے بال کو بدل جاتا ہے تمام کو بدلا جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے؟ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ 2 شرطوں کے ساتھ حرام ادویہ سے علاج کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا. پہلی شرط یہ. اور دوسری شرط یہ ہے
اس کا آلٹرنیٹو موجود بازار میں نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام ادویہ سے علاج کر سکتا. ہاں یہاں ٹھہر کر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو، علاج مت کرو، اس لیے کہ حرام چیز میں شفا ہی نہیں ہے، تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی مضبوط رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا، شفا کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن حزم ظاہری نے بہت پہلی بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالیے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار، تمہارے لیے خون، تمہارے لیے سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے. اور جب آدمی اضطرار کی کیفیت میں ہو جائے، اضطرار کی کیفیت میں ہو جائے، اضطرار وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دوا سوٹ کرے گی اور دوسرے کی اس کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے، تو جب اضطرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے. تو اضطرار کی کیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے. تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں علامہ ابن حزم ظاہری کہ اضطرار کی کیفیت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی اور حلال چیز سے شفا ہے. خاص نقطہ بیان کیا. میں تو بہت حیران تھا کہ سچمچ جب نبی نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لیا تو شفا ہے کہاں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اضطرار کی کیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی، اضطرار کی کیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال سے اللہ نے شفا رکھی ہے. لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا ہے، اس کا یہ جواب. اب الکوہل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کہ وہ مشکل ہے، اب اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو استعمال کرنے کی چھوڑ دی. لیکن اگر بازار میں اس کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ایک نقطہ یہاں بہت سمجھ لیں، آدھا کی پیبند کاری کے ساتھ ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی. اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی اس کو بدلنا ہے. جہاں تک مردے کا معاملہ ہے، مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جائے چند شرائط کے ساتھ. ابھی بتاتا ہوں، یہ آدھا کی پیبند کاری کا معاملہ ہے. مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے، کڈنی کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے. زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے، پلانٹ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مولانا کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو بیمار ہے ہی، اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا. لہٰذا ایک مریض تو تھا ہی، دوسرا مریض بن گیا. لہٰذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں. بہت لوگوں نے کہا. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر، دیکھو کتنی پیاری بات کہی اور کتنا اچھا استدلال ہے. پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في كل شيء مما تداؤون به خير وبالحجامه. سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے. اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال دیا جاتا ہے. تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال دیا جاتا ہے. اس حدیث کو اگر وسعت دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونیٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے. اس حدیث سے پاک کی روشنی میں اور یہ ایک طریقے کا ایثار ہوگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا ایثار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ کیونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہٰذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے. ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب متبرع کو یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا مردہ ڈونیٹ کر دیا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی.
اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کرے گا، نیکیاں کرے گا، ایک اچھی چیز ہوگی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا، ایک چیز کم کر دینا، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور مسئلہ حرام ہے اسلام میں۔ جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا تھا؟ دل چیر کر کے نکال دیا تھا، منہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے پھونک دیا، ناک کاٹ لیا تھا، آنکھیں نکال لی تھی۔ تو یہ آنکھیں نکالنا، ناک کاٹ لینا، دل چیر کر کے نکال لینا، یہ در حقیقت مسئلہ ہے، اور مسئلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں